بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ آیت نمبر 19، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم جو تمہیں صاف صاف بیان کر رہا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسول کی جمع ہے یعنی انبیاء کی فترت کے بعد، فترت کہتے ہیں ایک خاص زمانے کی مقدار کو، ایک خاص مدت کو۔ یہ انبیاء کی فترت کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک بہت سارے نبی بیچ میں آئے، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے سے لے کر رسول اللہ کے زمانے کے درمیان انبیاء کا تذکرہ نہیں ملتا۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے 3 کا، کہ جو سورہ یاسین میں ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے تیسرے کو بھیجا، 2 کو جھٹلا دیا گیا، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے بعد بھی ایک لمبی مدت وہ ایسا کوئی نبی جس نے دعوت دی ہو اور وہ ظاہر ہوا اور اس نے تحریک چلائی ہو دین کی طرف، ایسا کوئی نہیں ملتا۔ اس زمانے کو قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ فترت کہا۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہی ابتدائی ایام میں جب رسول اللہ پر نازل ہونی شروع ہوئی تو کچھ عرصہ کے لیے رک گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ نازل ہوئی، وہ سورہ سب سے پہلے نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ اس زمانے کو بھی جب وحی میں انقطاع ہوا تھا، اسے بھی کہتے ہیں فترت وحی۔ فترت یعنی ایک خاص زمانہ جس میں وحی نہیں آئی۔ یہ فترت رسول سے وہ زمانہ مراد ہے کہ جس میں انبیاء ظاہری طور پر آ کر انہوں نے دعوت نہیں دی۔ اب خدا فرما رہا ہے کہ اس فترت کے بعد اے اہل کتاب ہمارا رسول اب آ گیا ہے تمہارے پاس، جو تمہیں یبین لکم، اب وہ تمہیں باتیں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے، کر رہا ہے۔ کس لیے ہم نے رسول بھیجا ہے؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا۔ اتنی مدت گزر گئی، وہ تو پہلوں کے لیے ہمارے لیے مثلا نہیں آئے تھے، اب تم یہ نہ کہو۔ اس کا ایک لنک شاید اس بات سے ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ آنا ہے، یہود کو بھی کہا گیا تھا آنا ہے، تبھی تو یہ مدینہ آ کے بس گئے تھے آخری رسول کے انتظار میں، اور مسیحیوں کو بھی ان کی کتابوں کی تحریف، ایک تحریف ان کی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے ذکر کو تحریف کیا تھا۔ اتنا کرپٹ ہو جاتا ہے انسان کہ آیات کو، اللہ کی آیات کو تحریف کر دیتا ہے جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے حقیقت آ گئی ہے جو اسی کتاب میں لکھی ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے، لیکن بندہ جب بے ایمان ہو جاتا ہے اور اللہ کے ٹریک سے اتر جاتا ہے تو پھر وہ شیطان اس کے اندر گیم کھیل رہا ہوتا ہے، اتنی بڑے بڑے جرم کرنے پر اتر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ اللہ نے ایک اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، تو قرآن مجید کے الفاظ نہیں بدلیں گے، لیکن قرآن مجید کے معانی کے ساتھ گیم کی جاتی، پھیر پھیر کر اپنی آراء کے، اپنی نظریات جو پہلے بنائے ہوئے ہیں، بجائے یہ کہ ان کو پیش کریں اور کہیں کہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نہیں، آیات قرآن کو کہتے ہیں نہیں اس کی مراد یہ ہے فلان ہے،
وہ اتنے بڑے جو ہمارے بابے تھے انہوں نے یہ کہا تھا، وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، انہیں زیادہ آتا تھا۔ آیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات اور ہے، یہ بات اور ہے، لیکن اس دھوس میں اللہ کی آیت کو پس پش پھینک دیتے ہیں اور اپنا جو سابقہ نظریہ اس پر باقی رہتے ہیں، کہتے ہیں اس کی مراد یہ ہے، تو نامراد ہو جاتا، ان کو مراد نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا، آگے رکھا، اسے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے قرآن کو اپنے پیچھے رکھا یہ اسے ہانک کے جہنم میں لے جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے رکھا یعنی تو مجھے کھینچ، مجھے گائیڈ کر جدھر لے کے جانا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ قادہ الی الجنہ، قرآن اس کا قائد بن جائے گا۔ قائد عربی میں اسے کہتے ہیں جو سامنے سے لگام پکڑ کے کھینچتا ہے۔ اور ومن جعلہ خلفہ، جس نے اس کو پیچھے رکھا اپنے، ساقہ، ہانکے گا اس کو الی النار، جہنم کی آگ کی طرف۔ اب یہ جو ہے نا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ادھر چل، وہ کہتے ہیں نہیں، جو میرے ذہن میں ہے تو ادھر چل، میں آگے چلتا ہوں تو پیچھے چل، قرآن سے کہتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو کہتا ہے کہ قرآن جدھر چلا رہا میں ادھر چلوں گا، اس کو اپنا گائیڈ بناتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ اسے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا۔ اگر یہ ادھر ادھر جانے بھی لگے گا، اس کی لگام قرآن کے ہاتھ میں کھینچ کے اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس یقیناً آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ یہ دو باتیں انسان کبھی نہ بھولے، نبی کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری بھی دیتا ہے، خبردار بھی وہیں پہ کرتا ہے۔ صرف خوشخبری نہیں دیتا اب تم جو مرضی کرتے رہو، تم تو بخشے گئے، تم نے یہ کر دیا، تم فیورٹ ہو گئے، تم فلان ہو گئے، نہیں، کہتا ہے یہ کام کرو گے، اس کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ کام کرو گے، ان کام کرنے والوں کے لیے جہنم۔ یہ قانون بدلتا نہیں اللہ کا کہ بعد میں ایک قوم آئے اور کہے ہمارے لیے صرف خوشخبری ہے، عذاب دوسروں کے لیے، ایسا نہیں ہوتا، وہ اعمال اسباب ہے۔ اللہ العلی العظیم۔